مالدار اتنے کہ دنیا کا کوئی بادشاہ کبھی نالین تک نہ پہنچ سکا، مالدار اتنے. یہ میں عقیدت کی بات نہیں کر رہا ہوں، ابھی ظاہر میں بھی حضور بہت مالدار تھے. ظاہر میں بھی حضور علیہ السلام، آپ جو لوگ غلط فہمی میں مغالطے میں ہیں وہ اپنا مغالطہ درست کر لیں. میں آپ کو یہ بات بتا رہا ہوں، ظاہر میں بھی بہت مالدار تھے. اور ایک بات یہ بھی بتاؤں، پورا خاندان مالدار تھا، پورا خاندان. پتہ نہیں کیسے یہ بات لوگوں نے کہنا شروع کر دیا کہ اتنے غریب تھے کہ کوئی دایا جو ہے وہ دودھ پلانے کو تیار نہ تھی اور کوئی جو ہے وہ لے جانے کو تیار نہ تھی. انا للہ و انا الیہ راجعون. ایک بات میں آپ سے کہوں، صرف ایک مقدمہ رکھتا ہوں آپ کے سامنے، اگر آپ توجہ فرمائیں تو بات سمجھ میں آئے گی. دیکھیے، علامہ شبلی نعمانی جیسا شخص بھی، حالانکہ وہ ہماری جماعت کے نہیں ہیں، انہوں نے بھی اپنی کتاب کے اندر یہ بات لکھی. اب میں اس شبلی کو پیش کر رہا ہوں، پھر آپ سمجھ سکتے ہو اس فرقے کے جتنی ان سے متاثر یا ان جیسے فکر والے جتنے لوگ ہیں یہ بات کہی کہ کوئی دایا لے جانے تیار نہیں تھی اور معاذ اللہ جو ہے وہ کوئی یہ نہیں اور کوئی وہ نہیں وغیرہ وغیرہ. لیکن ایک بات میں رکھتا ہوں، شبلی جیسے لوگ بعد میں یہ لکھتے ہیں، اور بھی لوگوں نے لکھا، جس نے بھی لکھا وہ ذمہ دار ہے، میں کسی کی نیت پہ شک نہیں کر رہا ہوں، لیکن میں اپنے آقا کی سیرت بیان کرنے بیٹھا. ایک مقدمہ، حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم واقع فیل کے بعد، واقع فیل مطلب ابرہہ جب کعبے کو شہید کرنے آیا تھا اور اس کا لشکر ہلاک ہو گیا. جی ٹھیک ہے، اب میں سیرت بیان کرنے لگا ہوں لیکن آپ کی توجہ چاہتا ہوں، ضرور چاہتا ہوں، اور امید ہے کہ آپ اس کو سمجھیں گے تاکہ عظمت رسول سمجھ میں آئے. تو وہ جو واقعہ وہ ابرہہ ہلاک ہو گیا، اس کے ٹھیک 55 دن کے بعد اللہ کے رسول کی ولادت ہوئی. ٹھیک ہے، اتنا سب سمجھ گئے. 55 دن کتنے ہوتے ہیں؟ 55 دن اتنے ہوتے ہیں کہ 2 مہینے بھی پورے نہیں ہوتے. ٹھیک ہے، اب آپ اندازہ فرمائیں، یہ واقعہ بھی سب لکھتے ہیں کہ حضرت عبد المطلب، حضور کے دادا ابا، اللہ کے رسول علیہ السلام کے دادا جان، کوئی نہیں گیا ابرہہ سے ملنے، صرف عبد المطلب گئے. ٹھیک ہے، عبد المطلب گئے، اور عبد المطلب کو ملانے والا کون؟ انیس. یہ ابرہہ کا وہ آدمی ہے جو ابرہہ کا محمود نام کے ہاتھی کو وہ کور کرتا تھا، اس کو کنٹرول انیس سے ہی وہ کنٹرول ہوتا تھا، کسی سے کنٹرول نہیں ہوتا تھا. انیس ملانے لے گیا کس کو؟ حضرت عبد المطلب کو. اب انیس تعارف کرا رہا ہے، حضرت عبد المطلب کا. تو کہتا ہے کہ ایک یہ مکے کا سردار ہے، کعبے کا متولی ہے، اور پورے مکے کا سب سے بڑا مالدار آدمی یہی عبد المطلب ہے. اس کے دسترخوان 24 گھنٹے بچھا رہتا ہے. انسان تو انسان ہے، اس کے دسترخوان چڑیوں کے لیے بھی بچھے ہوتے ہیں، کووں کے لیے بچھے ہوتے ہیں، جانور کے لیے بچھے ہوتے ہیں. اب آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، 55 دن پہلے یہ تعارف ہو رہا ہے کہ جانور بھی اس کے دسترخوان سے کھاتے ہیں، چڑیا بھی اس کے دسترخوان سے کھاتی ہے. آخر 55 دن میں کون سا زلزلہ آ گیا تھا، کون سی سونامی آ گئی تھی کہ رسول اللہ کا دادا اچانک اتنا غریب ہو جاتا ہے کہ ان کے پوتے کو کوئی دایا لے جانے تیار نہیں ہوتی؟ آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں. دوسری دلیل یہ، ایک بات اور، پتہ نہیں نبی کے گھرانے سے مشکل کیا ہے لوگوں کو، کبھی غریب بنا کر، کبھی مشرک بنا کر، کبھی کافر بنا کر نبی کے ماں باپ کو پتہ نہیں کیا کیا باتیں کرتے ہیں. اللہ اکبر. او عقل کے غریبوں، عقل کے پیدلوں، ذرا ہم سے بھی سنو. اللہ اکبر، اللہ اکبر. پھر عبد المطلب تشریف لے گئے، اور تشریف لے جانے کے بعد ابرہہ، بلکہ یہ بھی ایک عنوان ہے، جب اس کے خیمے کے قریب پہنچے تو وہاں محمود ہاتھی کھڑا ہوا تھا. عبد المطلب میرے سرکار کے دادا کو دیکھ کر کے اس نے دونوں گھٹنے زمین پہ رکھ دیے اور ان کو سلامی پیش کی. ابرہہ یہ دیکھ کر کے حیران ہوا کہ آخر میرا ہاتھی بھی جس کے آگے جھک رہا ہے یہ ہے کون؟ یہ ہے کون؟ اور اس کے بعد پھر اس سے اتنا متاثر ہوا کہ اپنے بازو میں تخت پہ بٹھانا سوچا کہ لشکر بدل ہو جائے گا، اور ایسے آدمی کو نیچے بٹھا کے اوپر بیٹھوں گا تو اچھی بات نہیں. تاریخ گواہ ہے کہ ابرہہ خود قالین پر میرے نبی کے دادا کے ساتھ بیٹھنے کے لیے مجبور ہو گیا، اور کہا کہ بتائیے کیسے آنا ہوا؟ کہا کہ میرے اونٹ اور میری بکریاں ہانک کر کے تیرے آدمی لے کر آئے ہیں، میں وہ لینے آیا ہوں. کس کے؟ میرے. کس کے؟ میرے. کتنے اونٹ ہے؟ کہاں 100 تھے. یعنی چرنے میں جتنے چرا سکے وہ، جس
آپ غور کریں، سب نہیں لے جا سکے تو جس کے چوری 100 ہوں، ایک اندازہ آپ کو اگر یہاں جلسے میں اعلان ہو جائے کہ بھئی میرے 5000 روپے کسی نے نکال لیے، ٹھیک ہے، تو آپ کو اندازہ ہوگا نا جس کے چوری 5000 ہوتے وہ مالدار کتنا ہوگا۔ اب 50 روپے بھی تو نکل سکتے، 500 بھی تو نکل سکتے، جس کے 5000 چوری وہ مالدار کتنا ہوگا؟ اندازہ فرمائے تو جس کے 100 چوری ہوئے ہو تو ہوں گے کتنے؟ میری بکریاں اور میرے 100 اونٹ یہ چوری کر کے لے کر کے آئے، میں چھڑانے آیا۔ اس نے کہا میں تو آپ کی صورت دیکھ کر اور آپ کا سارا معاملہ دیکھ کے بڑا متاثر ہوا تھا، آپ نے تو بڑی ہلکی بات کہہ دی حضرت۔ کہا کیا؟ کہا میں تو سوچ رہا تھا آپ کعبے پر کچھ بات کریں گے، کعبے، لیکن یہ عبد المطلب ہے اور یہ سیاست عبد المطلب ہے کہ دشمن کو پیروں تلے رگڑنے کا انداز جانتا ہے میرے نبی کا دادا۔ ہاں دشمن جو کہلوانا چاہتا ہے وہ نہیں کہہ رہے، بات دوسری کر رہے، کہ میرے جانور واپس دے دو۔ کہ میں تو سوچتا تھا آپ کعبے بات کرنے کا، میں نے کعبے پہ بات کرنا ہی نہیں ہے۔ وجہ یہ ہے کہ جس کا مالک میں ہوں اس کی حفاظت میرے ذمہ ہے، جس کا مالک وہ ہے اس کی حفاظت اس کے ذمہ ہے۔ اس سے توحید عبد المطلب بھی پتہ چلتی ہے۔ یہ نہیں کہا کہ جو 360 کعبے پہ رکھے وہ کعبے کو بچائیں گے، بلکہ یہ کہہ رہے ہیں کہ کعبے کو بچانے والا رب ابراہیم ہے۔ اس سے پتہ چلا کہ نبی کے دادا کی توحید کیا تھی، اور اس کے بعد فرمایا، بہرحال وہ لے کر کے چلے گا۔ آپ مجھے بتائیں 1000 اونٹ جس کے ہوں وہ کتنا مالدار ہوگا؟ اور رسول اللہ کے ابا جان کا ٹھیک 9 مہینے پہلے، حضور کی ولادت سے ٹھیک 9 مہینے پہلے حضور کے ابا جان کا ولیمہ ہوا، کیونکہ جس رات حضور کے ابا جان کی شادی کی پہلی رات تھی، اسی رات حضور کا نور ماں کے شکم میں آ گیا، اور ٹھیک 9 مہینے بعد ولادت ہوئی۔ تو 9 مہینے پہلے جب حضور کے ابا جان کا ولیمہ ہوا تو پتہ ہے ولیمہ کیسا تھا؟ 100 بکریاں سرکار عبد المطلب نے ذبح کر کے پورے مکے کی دعوت کی تھی۔ یہ ولیمہ تھا رسول اللہ کے ابا جان کا۔ اب آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، آپ بتائیں مجھے کہ 100 بکریاں ایسے ہی کوئی ولیمے میں ذبح کرتا ہے، کتنی مالدار ہوں گے وہ؟ اور ایک بات آپ کو بتاؤں میرے بھائیوں، تم اپنے محلے کی مسجد کا متولی کسی غریب کو نہیں بناتے تو لوگ کعبۃ اللہ کا متولی کسی غریب کو کیسے بناتے؟ اندازہ تو فرمائے نا، مجھے بتائیں نا کتنے غریب آپ متولی بنا کر کے رکھیں۔ تو حضور کا پورا اور اس کے بعد حضور کے پردادا جناب ہاشم، ان کا نام ہاشم نہیں ہے، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، حضور سیدی سرکار محبوب الرحمن باپو قادری، حضور علیہ السلام کے جو پردادا ہیں سرکار ہاشم، یہ ہاشم ان کا اصل نام نہیں ہے۔ اب آپ کی توجہ میری طرف، حضرت سید محبوب بابو تشریف لائے، ان کا استقبال، درود شریف پڑھیں، رب صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم، صلاۃ و سلام علیک یا جد الحسن والحسین وعلی آلک واصحابک یا جد الغوث الثقلین۔ اب توجہ ہے آپ کی میری طرف، یہ حضور علیہ السلام کے دادا جان ہے، اللہ کے رسول علیہ السلام کے دادا جان عبد المطلب، اور ان کے والد جناب ہاشم۔ ہاشم ان کا نام نہیں ہے، ان کا نام یا تو عمر ہے یا تو عمر ہے، دو تلفظ سے پڑھا گیا، عمر یا عمر۔ ابھی بھی لوگ اس کو عمر اور عمر میں جھگڑا کرتے ہیں، لیکن میں نے دونوں پیش کر دیا، آپ جیسے پڑھنا چاہے پڑھ لیں۔ واو کے ساتھ پڑھے، واو کو چھوڑ کے پڑھے، واو کے ساتھ پڑھو گے تو عمر کہلائے گا، واو چھوڑ کے پڑھو گے تو عمر کہلائے گا۔ لیکن بہرحال تو آپ کا نام عمر یا عمر ہے۔ ہاشم کیوں پڑھا؟ ہاشم کوئی نام نہیں ہے، ہاشم کا مطلب ہوتا ہے روٹی کے ٹکڑے کر کر کے بانٹنے والا، کھلانے والا۔ تو مکۃ المکرمہ میں جب قحط سالی کا زمانہ آ گیا تو حضرت عمر یا عمر ملک شام تک گئے، اور وہاں سے آٹا، جو، گھی، پنیر اور سب کچھ خرید کر کے لائے، اور جب تک مکے میں قحط رہا حاجیوں کو بھی ہاشم روٹی چور چور کر کھلاتے رہے اور پورے مکے کو کھلاتے رہے۔ تو عمر یا عمر کا نام اسی دن سے لوگوں نے ہاشم رکھ دیا، روٹی کو ٹکڑے کر کے کھلانے والا، مطلب جس کے ٹکڑوں پر مکہ پل رہا تھا اسے میرے نبی کا پردادا کہتے ہیں۔ خاندان ہی پورا مالدار ہے، ٹھیک ہے۔ اب اندازہ فرمائے بات دور نہ نکلے، تو یہ پورا خاندان ہی مالدار خاندان ہے۔ ہاں یہ کچھ پیٹ پہ پتھر باندھنا اور یہ ساری چیزیں یہ بھی ثابت، پیون بھی ثابت، لیکن یہ مجبوراً نہ تھا جی، یہ مجبوراً نہ تھا بھائیو۔ غریب آدمی تو گھر سے غریب کیا، اب تو مالدار بھی، غریب بھی گھر سے نکلتا ہے نعت پڑھنے اور تقریر کرنے کے لیے تو پوچھتا ہے کیا دو گے، بلکہ غریب نہیں مالدار بھی۔ معاف کیجئے، کسی کے مذاق نہیں اڑا رہا ہوں، نہ کسی کو ٹارگٹ کر رہا ہوں، لیکن میرا رسول ہے
فرماتے لا اسألکم علیہ اجرا، لے جاؤ میں تم سے کچھ نہیں چاہتا۔ اندازہ فرمائے جو خود مجبور ہوگا، اندازہ فرمائے اللہ کے رسول علیہ السلام کے حالات چند دنوں کے لیے بدلے تھے، میں اس کا انکار نہیں کر رہا ہوں، لیکن اللہ کے رسول علیہ السلام کی ظاہری آمدنی بھی لاکھوں کی تھی، بے شک۔ اس کو یاد رکھیں، اتنے مالدار۔ وہی انگریز مفکر کی بات، حسن آتا ہے تو تکبر آتا ہے، اور دولت آتی ہے تو بھی تکبر آتا ہے۔ ایک بات آپ سے پوچھتا ہوں یار، اس کی دولت کا اندازہ کون لگا سکتا ہے جو ایک ایک بھکاری کو جنگل بھر بھر کے بکریاں صرف بھیک میں دیتا ہوں۔ ابھی یہ ظاہری بھیک کی بات کر رہا ہوں، جو غریب نواز غوث پاک صابر پاک کو دیا ہے وہ تو ایک الگ بات ہے، جو دینے والا بنا دیا ہے، جو جمشید کو دیا، جو محمود کو دیا، جو مختلف سلاطین کو دیا جو ان کی غلامی کر رہے ہیں۔ ارے کیوں تاجدارو خواب میں دیکھی کبھی وہ شے، کیوں تاجدارو خواب میں دیکھی کبھی وہ شے جو آج جھولیوں میں گدایان در کی ہے، کیوں اپنی گلی میں وہ روادار صدا ہو جو بھیک لیے راہ گدا دیکھ رہا ہو، آتا ہے فقیروں پہ انہیں پیار کچھ ایسا، خود بھیک دے اور خود کہے منگتا کا بھلا ہو، تو پھر میں کیوں کہوں مجھ کو یہ عطا ہو یہ عطا ہو، وہ دو کہ ہمیشہ میرے گھر بھر کا بھلا ہو۔ تو ظاہری طور پہ بھی اتنے مالدار تھے بھائیوں کہ غلام بھی آزاد کرتے تھے۔ اور ایک بات آپ کو اور بتاؤں، مالداری کا ایک ثبوت جس پہ سب کا اتفاق ہے، جس دن اللہ کے رسول نے حج ادا کیا جسے حجۃ الوداع کہتے ہیں، اس دن حضور علیہ السلام نے 63 اونٹ ذبح کیے۔ ہے تمہارے گجرات میں کوئی ایسا مالدار جو حج کے موقع پہ 63 جانور ذبح کرتا ہو؟ یہ کوئی غریب کرے گا، یہ کوئی فقیر کرے گا، یہ کوئی کلاش کرے گا؟ اندازہ فرمائیں۔ اور جب چند ذبح کیے تو پھر مولا علی سے کہا بقیہ تم ذبح کر دو۔ واہ 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 واہ۔ ایک اور بات، پھر مزید سالوں میں جو قربانیاں ہوتی تھی ایک اپنی طرف سے کرتے تھے اور دوسری قربانی کہتے تھے مولا یہ میری طرف سے ہے، اور دوسری قربانی وہ جو قیامت تک میرے غریب امتی نہ کر سکیں گے ان کی طرف سے میں کر رہا ہوں۔ مطلب مالداروں تم بھی خوش ہو جاؤ، کیوں؟ اس لیے کہ تم نبی کی طرف سے کرتے اس لیے خوش نصیب ہو، اور غریبوں تم بھی غمگین مت ہونا، مالدار نبی کی طرف سے کرتا اس لیے خوش نصیب ہے، اور نبی نے غریبوں کی طرف سے کر دیا یہ بھی خوش نصیبی ہے۔ اندازہ فرمائے، بہت پورا کھانا گھرانے اتنا مالدار تھے بھائیو، رکوع میں کسی نے مانگا تو رکوع میں بھی بھیک دی گئی۔ جی 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 جی، میں کہتا ہوں ہر گھرانے میں چوکھٹ پہ بھیک ملتی نظر آئے گی، لیکن تنہا نبی کا خاندان ہے اور وہ نبی کا چچا زاد ہے جس سے مانگنے والے نے مانگا تو رکوع میں مانگا، رکوع سے اٹھنے کی بھی دیر نہ کی۔ مطلب ملتا کتنی جلدی ہے نبی کے گھرانے سے۔ مولا نے اٹھنے کی بھی دیر نہ کی، حالت رکوع میں اپنی انگوٹھی اتار کر کے سائل کو عطا کر دی اور بتا دیا ہمارے گھر کی ریت ہے اگر رکوع میں ہوتے ہیں تو اٹھنے کی بھی دیر نہیں کرتے، اس سے پہلے سائل کو عطا کر دیتے ہیں۔ آؤ در زہرا پر پھیلائے ہوئے دامن، نسلیں ہیں کریموں کی لجپال گھرانہ ہے۔ اتنے مالدار لوگ ہیں، توجہ ہے آپ کی، اندازہ فرمائے حضور بھی مالدار تھے۔ یہ بھی تیسرا چوتھا ثبوت اور بھی باتیں سماعت کر، حضور علیہ السلام نے پیون والا بھی پہنا، 17 پیون والا بھی، لیکن کبھی کبھی 27 اونٹ دے کر 27 اونٹ دے کر ایک لباس بھی خریدا۔ جی ہاں، جماعت اسلامی کے ایک بہت بڑے مصنف ہے، ان کی تصنیف کا حوالہ میں پیش کر، نعیم صدیقی کا حوالہ انہوں نے لکھا ہے محسن انسانیت میں، ان کا حوالہ اس لیے ہمارے ہاں بھی لکھا ہے لیکن ان کا اس لیے پیش کر رہا ہوں کہ وہ لوگ زیادہ بتاتے ہیں کہ بڑے غریب تھے، اس لیے میں ان کا حوالہ دے رہا ہوں تاکہ آپ کو پتا چلے کہ 27 اونٹ دے کر اگر 27 اونٹ میں سے ایک اونٹ، وہ بھی سرخ اونٹ، ایک اونٹ ابھی 50,000 کا پکڑ لو تو 27 اونٹ کتنے کے ہو گئے؟ ذرا بتائیں نا، میری ریاضی تھوڑی کمزور ہے، کتنے ہو گئے بھائیو؟ ہاں، ابھی تو لوگ موبائل کے موت ہے، اب تک موبائل نہیں آیا تھا نمبر بھی زبانی یاد رہتے تھے، موبائل آیا تو زبانی نمبر بھی یاد نہیں رہتے۔ بھائیو 20 پکڑ لے تو 20 کا کتنے ہو گئے؟ 10 لاکھ تو ہو گئے نا، اور اس کے بعد جب وہ جو اوپر کے 7 بچتے ہیں اس کے کتنے ہو گئے؟ 3.5 اس کے ہو گئے، تو ٹوٹل کتنے ہو گئے؟ 13.5 لاکھ کا ایک لباس میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کبھی پہنا ہے۔ ایک بات میں جب حضور علیہ السلام کے جبے کی زیارت کے لیے جاتا ہوں، ہمارے قریب میں خلد آباد شریف ہے، وہاں پر حضور علیہ السلام کا جبہ ہے، میں ہر سال جاتا ہوں،
दुनिया में मैं कहीं नहीं जाता उस दिन, अपने घर ही रहता हूँ। और मिलाद शरीफ रात भर में महफिल हम लोग खुद सजाते हैं, और सुबह फिर तबरुकात जो मेरे पास है उसकी जियारत करा के फिर मैं खुद वहां जाता हूँ। और वो जुब्बा वो है जिसको हुजूर अलैहिस्सलाम मिराज पे पहन कर गए थे। सुभान अल्लाह। वो जुब्बा मौला अली को दिया था, मौला अली से फिर वो इमाम हसन बसरी को आया, वो फिर आगे बढ़ते बढ़ते गरीब नवाज मुर्शिद के पास आया, फिर गरीब नवाज ने उसको बाबा कुतुब को दिया, बाबा कुतुब ने बाबा फरीद को दिया, बाबा फरीद ने सरकार निजाम मिल्लत वद्दीन हमारे मुर्शिद सरकार ख्वाजा निजामुद्दीन औलिया को दिया, उन्होंने हमारे मुर्शिद सरकार बाबा बुरहानुद्दीन गरीब को दिया, उन्होंने सरकार सैयद ज़ैनुद्दीन 22 ख्वाजा। उनको 22 ख्वाजा इसलिए कहते हैं कि नसब के एतबार से भी उनका रसूलुल्लाह से 22वां नंबर है, और खिलाफत के एतबार से भी उनका 22वां नंबर है, इसलिए उनको 22 ख्वाजा कहते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह। उन्होंने लेकिन आगे नहीं बढ़ाया, बोले अब मैं किसी को नहीं दूंगा, ये क़यामत तक मेरे पास ही रहेगा। तो वो जुब्बा, और इसी तरह बहुत से जुब्बे, आपके गुजरात में भी एक जुब्बे की मैंने ज़ियारत की, मंगरोज शरीफ में, वहां के सैयद बादशाह ने मेरे लिए पूरा वो उसको सब कपड़े हटा करके बिल्कुल करीब से दिखाया। इसी तरह रोहेल शरीफ में भी और भी कई जुब्बे हैं। लेकिन एक बात कहता हूं, आपसे पूछता हूं, अगर कमजोर कपड़े हो ना, कमजोर कपड़े हो, ये जाहिर की बात करें, कमजोर कपड़े तो पड़े पड़े ही फट जाए जी, और उसके चिथड़े उड़ जाए जी, ठीक है। हुजूर के जुब्बे 1450 साल के बाद आज भी मौजूद है, इसका मतलब भाई कपड़ा कीमती होगा, क्वालिटी कैसी होगी कपड़े की कि आज भी 1450 साल के बाद मौजूद है ना। ये भी तो लोग जरा दे भाई, सब तो अकीदत के तनाजुर में नहीं देखते ना, कुछ लोग तो हकीकत की बात भी करते, तो ये हकीकत भी तो है ना। अल्लाह अकबर, वो तो हमारी अकीदत है कि जो नबी के जिस्म से वाबस्ता हो गया उसने कभी बिखरना ही नहीं है। लेकिन बहरहाल अगर कोई देखना चाहता है जाहिर नजर में, तो इतने मालदार, दो चीजें हो गई, खूबसूरत इतने, मालदार इतने, अभी और दिल चाहता है लेकिन अभी इजाजत नहीं देता टाइम। और बापू की तकलीफ भी मेरे नजर के सामने, मैं तो इतनी तकलीफ देख के सोचा था मुख्तसर समेट के निकल जाऊंगा, लेकिन बापू ने उन्वान ऐसा दिया कि ये तो हमारी जिंदगियों का उन्वान है, ये हमारी जिंदगियों का उन्वान है, सबसे औला वाला हमारा नबी सबसे बाला। लाओ ना किसी के पास ऐसा कायद हो तो ला करके बताओ, ऐसा कायद हम नाश करते हैं। और मुसलमान कहते हैं हमारे पास कोई कायद नहीं, कोई कायद नहीं। मैंने कहा कायद की जरूरत क्या है, जब अंबिया का इमाम हमारा कायद है तो अब इसके बाद किस कायद की जरूरत है? हमारा सबसे बड़ा कायद आमिना का लाल है, बस उन्हीं का दिया हुआ मंशूर फॉलो करो, फिर बात समझ में आएगी।